بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو بہت دفعہ پاکستانی معاشرے پر غور کرتا ہوں، اس کی خرابیوں کا احاطہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں ہمارے دیکھتے دیکھتے کس طرح معاشرے نے زوال کا رستہ اپنا لیا ہے۔ دوستو 40 برسوں میں معاشرہ بالکل بدل گیا۔ اگر اچھی طرح سے بدلتا تو دکھ نہ ہوتا۔ دکھ تو اس لیے ہے کہ معاشرہ برے طریقے سے تبدیل ہوا ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا فیشن ہے، بددیانتی عروج پر ہے، قوم کے رہنماؤں نے دیانتداری چھوڑ کر لوٹ مار کو اپنا لیا ہے۔ لوگ رہنماؤں کی نقل کرتے ہیں، اس طرح پورا معاشرہ بددیانتی پر لگ گیا۔ مگر کچھ چراغ ابھی بھی ہیں جنہیں کرپشن کی آندھی بجھانے میں ناکام رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم انسانوں پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم محلات کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم دولت کے انبار لگا رہے ہیں، حالانکہ حضرت علی کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جہاں کہیں بھی دولت کے انبار دیکھو تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ کبھی اپنے معاشرے پر غور کیجئے، آپ کو کئی افراد ایسے مل جائیں گے جو اچانک امیر ہوئے ہوں گے۔ ایسا گڑبڑ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ سماجی اور معاشی ناانصافی کے طفیل طبقاتی فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ گاڑیوں اور گھروں میں فرق آتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے عزت کا معیار کردار کے بجائے دولت کو بنا لیا ہے۔ لوگ دولت کے پجاری بن گئے ہیں، عزت کے معیار بدل گئے، کتابیں دور چلی گئیں، ہرس و ہوس کا ایک جہان آباد ہو گیا۔ دلوں میں کدورتوں محبت کے جھوٹے دعوے، پورے معاشرے کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ دوستو معاشرے میں نت نئی بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی چند برسوں میں ایک نئی بیماری نے پورے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ راتوں کو جاگنا فیشن بن گیا ہے، تاخیر سے سونا رواج بن گیا ہے، رات گئے دعوتوں کا چلن ماڈرنزم کی علامت بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہمیں مذہب بھی جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا حکم ہے، مگر پتہ نہیں معاشرے میں یہ بری عادت کہاں سے آ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں لوگوں کو جلدی سوتے ہیں اور جلدی بیدار ہوتے ہیں۔ چین اور جاپان کی بھی یہی حالت ہے، وہ لوگ صبح سویرے جاگ جاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہم سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں، تاخیر سے سونا ہماری عادت بن گئی ہے۔ یہ غیر فطری ہے۔ دنیا میں جن افراد یا جن معاشروں نے ترقی کا سفر کیا ہے، انہوں نے فطرت کے قریب رہنے کی عادت اپنائی ہے۔ صبح سونے والوں کے مقدر بھی سو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں شام 5 بجے لوگ رات کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ جنرل ظہیر الاسلام ایک روز بتا رہے تھے کہ ہم امریکہ میں ٹریننگ کے دوران 5:30 بجے رات کا کھانا کھا لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مارکیٹیں شام 5 سے 6 بجے تک بند ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے ہاں سر پر ٹوپیاں سجائے تاجر رات 1-2 بجے سے پہلے دکانیں بند کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کسی نے کہا کہ شعبہ صحافت کے لوگوں کے لیے صبح جلد اٹھنا مشکل ہے، تو عرض کیا کہ اس شعبے میں سب سے پرانے دوست سہیل وڈیچ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ خدا نے انہیں شہرت اور ناموری سے نواز رکھا ہے، کئی کتابوں کے خالق ہیں، ملنساری کا ہنر بھی جانتے ہیں، اخلاقیات کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ میں معاشرے کی ان برائیوں کا یاد کر رہا تھا کہ میرے ایک دوست نے مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ بھیج دیا۔ طارق جمیل کے اچھے لگنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ فرقہ واریت کی نفی کرتے ہیں، امت کے ایک ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ اہم بات